بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وعلى جدہ مولا الکونین ابی عبد اللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی شیعتہم ومحبیہم ومتبعیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اما بعد فقد قیل فی خدیجۃ الکبریٰ وکانت من احسن النساء جمالا وأكملهن عقلا وأتمهن رأيا صلوات وسلام صلی علی محمد۔ جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہدائے اسلام، شہدائے مکتبۃ تشیع اور بالخصوص مرحوم مغفور غلام شبیر علوی صاحب، مرحوم سید احمد علی شاہ صاحب اور زوجہ مرحومہ سید احمد علی شاہ صاحب، سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات۔ اللہم صل اعمال، نماز، قیام، روزہ کی قبولیت کے لیے اور گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے بار دیگر صلوات۔ اللہم صل مومنین، مومنات بشمول آپ حاضرین، مساجد امام بارگاہیں، مجالس عزا، جلوس عزا، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ اور بالخصوص مزارات مقدسہ، سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات۔ اللہم صل بارہویں آقا وارث زمانہ کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات۔ ایک بار پھر آپ تمام حاضرین سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر جملہ مرحومین مرحومات، آپ حاضرین کے مرحومین مرحومات، اس مقدس بارگاہ کے بنانے والے اور اس کی فرش عبادت کی زینت بننے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں، اور بالخصوص غلام شبیر علوی مرحوم، سید احمد علی شاہ مرحوم اور ان کی زوجہ محترمہ کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 9 رمضان المبارک کا دن گزر گیا اور 10 رمضان المبارک کی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی ہجری قمری کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ مغرب کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ جب تک مغرب نہیں ہوئی تھی آج 9 رمضان المبارک تھی، جیسے ہی مغرب ہوئی تاریخ تبدیل ہو گئی، اب 10 رمضان
مبارک ہے، اور برسی کی اور ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے، اور آپ کو علم ہے کہ 10 رمضان المبارک وہ تاریخ اسلام کا دن ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اور جس کی قدر و منزلت امت اسلام نے جس طرح سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح سے حق ادا نہیں کیا۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ آپ متوجہ تو ہیں کہ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات اور شہادت بھی کہہ سکتے ہیں، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کا دن ہے۔ میں اپنی زندگی میں جو میں نے دیکھا، جو میرے دور میں جو کچھ ہوا وہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری بڑی شخصیات تھیں، سیاسی، سماجی، مختلف حوالوں سے مقدس شخصیات اس دنیا سے گئیں، ان کا غم منایا گیا، ان کا سوگ منایا گیا، کہیں پہ 3 دن سوگ کا اعلان کیا گیا، کہیں پہ 1 ہفتہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا، جو میرے علم میں ہے، سب سے زیادہ جس شخصیت کے سوگ کا اعلان کیا گیا جو مجھے یاد ہے اس مملکت خداداد پاکستان میں، کہ جب رہبر کبیر انقلاب کا انتقال ہوا، تو مجھے یاد ہے اس وقت کی گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ 40 دن سوگ کا اعلان کرتے ہیں۔ جو مجھے یاد ہے، میرے سے جو بزرگ ہیں ان کو بھی یقیناً یاد ہوگا کہ اس وقت کی حکومت پاکستان نے رہبر کبیر امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی وفات پر 40 دن سوگ کا اعلان کیا تھا۔ تو میری معلومات میں سب سے زیادہ کسی ہستی کے سوگ کا جو اعلان کیا گیا وہ 40 دن ہے۔ ممکن ہے آپ کے علم میں کوئی اور ہے، لیکن بعید ہے کہ 40 دن سے زیادہ کسی کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہو۔ لیکن ہم جب تاریخ بشریت میں دیکھتے ہیں، تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں، تو یہ جس بی بی کی فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں، جب ان کی رحلت ہوتی ہے تو یہ متفق علیہ تاریخ اور روایت ہے، یعنی کسی ایک مکتب کی کتاب میں نہیں ملتی، بلکہ سارا عالم اسلام اس کے اوپر متفق ہے کہ جس سال، چونکہ ایک ہی سال حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، زیادہ معروف جو روایت وہ 26 رجب 10ویں بعثت ہے، بعثت کے 10ویں سال 26 رجب کو، اور ٹھیک 1.5 مہینے بعد یا 1 مہینہ اور 14 دن کے بعد 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ تو اس سال یعنی بعثت کے 10ویں سال کو حضور نے عام الحزن کا نام دیا، یعنی پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ کسی تاریخ میں کسی ہستی کے لیے نہیں ملتا کتنے لمبے عرصے کے لیے سوگ اور غم کا اعلان کیا جائے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ میرا نبی جو بھی کہتا ہے وحی کے سوا کچھ نہیں کہتا، اپنے پاس سے کبھی کچھ نہیں کہتا۔ نبی نے اس لیے نہیں کہا میری زوجہ فوت ہوئی ہے، میرے چچا فوت ہوئے ہیں اس لیے میں سوگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ادھر سے آرڈر تھا، تو زبان مبارک کے رسول پر یہ فرمان جاری ہوا کہ یہ پورا سال غم کا سال ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ امت مسلمہ سے سوال ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، تمام نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سے سوال ہے کہ جس ہستی کے اس دنیا سے جانے پر رسول پورے سال کو غم کا سال قرار دیں، اس ام المومنین کے روز وصال کو، یا بلکہ یوں کہ اس ام المومنین کے روز وصال کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم کیسے اشہد ان محمدً عبدہ و رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ 25 سال جس نے حضور کے ساتھ گزارے، اور جتنا عرصہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا زندہ رہی، حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ 25 سال، باقی ازواج جو آئی ہیں کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، زیادہ سے زیادہ کوئی 8-9 سال زیادہ سے زیادہ جو ساتھ رہی ہیں، یا ایک حضرت سودا کا ملتا ہے کہ ان کی
واحد وہ زوجیں ہیں حضرت خدیجہ کے بعد جن کی مکے میں حضور کے ساتھ شادی ہوئی، باقی ساری شادیاں ہجرت کے بعد مدینے میں ہوئیں۔ تو ایک زوجہ وہ ممکن ہے 11 سال ہم کہیں رہیں، ورنہ کوئی بھی بیوی یعنی 11 سال سے زیادہ حضور کے ساتھ نہیں رہی۔ اور جب وہ 11 سال والی جو ساتھ تھیں تو وہ بھی مثلا 6 7 8 9 تھیں، اور 8ویں 9ویں دن جا کے حضور کی صحبت کی باری آتی تھی ایک زوجہ کی، اور حضرت خدیجہ اس زوجہ کا نام ہے جو 24 گھنٹے حضور کے ساتھ تھی۔ جب شادی ہوئی تو بی بی کے گھر جب حضور تشریف لائے، بی بی کے گھر جب حضور تشریف لائے تو بی بی نے فرمایا کہ اے میرے زوج نامدار، بیتی بیتک، یہ میرا گھر آپ کا گھر ہے، بیتی بیتک۔ اور اس دور میں حضرت خدیجہ کا گھر بھی ٹھیک ٹھاک یعنی ایک بڑا محل ٹائپ کا گھر تھا، یہ گھر آپ کا گھر ہے۔ اور 28 سال حضور اس گھر میں رہے۔ حضور شادی کے بعد کوئی اپنا الگ سے گھر نہیں بنایا تھا، وہی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا گھر تھا جس گھر میں حضور رہے 28 سال، چونکہ بعثت سے 15 سال پہلے شادی ہوئی نا، بعثت سے یعنی 25 سال کے تھے شادی ہوئی، اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد جو ہے پھر بعثت ہوتی ہے، پھر 11 سال وہ بعثت والے بھی ملائیں اور یہ بھی ملائیں، تو یہ سارا عرصہ جو ہے وہ حضور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی ہیں۔ وہ گھر جس میں کبھی حضرت جبرائیل تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت اسرافیل تشریف لا رہے ہیں، کبھی وحی آ رہی ہے، کبھی قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی شب ہجرت کو بستر رسول پر علی ابن ابی طالب اسی گھر میں سوئے، اسی حضرت خدیجہ بنت خویلد کے گھر میں شب ہجرت کو حضور حضرت علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے ہیں۔ تو بڑی تاریخ کی یادیں وابستہ ہیں اس گھر کے ساتھ۔ تو اس گھر کو بی بی نے کہا بیتی بیتک، میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک تاریخ کا ایک جملہ پڑھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ وَكَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ جَمَالًا، کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اس دور کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ ایک چلیں یہ جمال ظاہری جو ہے یہ تو اللہ کی عطا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، درمیانی شکل والا ہے، جیسا بھی ہے یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے۔ لیکن آگے وَأَكْمَلُهُمْ عَقْلًا، عقل کے اعتبار سے بھی اس دور کی عورتوں میں سب سے زیادہ عقل والی جناب خدیجہ تھی۔ اس لیے جناب خدیجہ جن کے لیے بڑے بڑے خاندانوں سے اور بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے تھے، لیکن ان کی نظر کسی پہ نہ ٹھہری، اگر نظر ٹھہری تو یتیم عبداللہ پہ جا کے ٹھہری، کہ عرب میں اس دور میں یتیم کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یتیم کو کوئی اچھا عہدہ، کوئی اچھا مقام جرگے میں یا کسی بڑی محفل میں کسی اچھی جگہ یتیم کو نہیں بیٹھنے، تو کہتے تھے یہ تو ہے یتیم۔ اور جناب خدیجہ کی اگر نظر انتخاب ٹھہری تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ٹھہری۔ جب سوال کرنے والوں نے سوال کیا، یہ عقل جناب خدیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عقل کے ساتھ فہم۔ عموماً ہماری خواتین جو ہوتی ہیں ان میں وہ احساسات کے جذبات غالب ہوتے ہیں، وہ عقل سے فیصلے کم کرتی ہیں اور جذباتی فیصلے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ فاطمہ کی ماں خدیجہ ہے۔ کہا جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اتنے بڑے بڑے سرداروں کو اور نام والوں کو چھوڑ کر تمہاری نظر انتخاب یتیم عبداللہ پہ کیوں جا کے ٹھہری، تو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں امانت میں اس سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا، اخلاق میں اس سے زیادہ اچھا میں نے کسی کو نہیں پایا، نیکی میں اور خوش اخلاقی میں اس سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں اس سے اچھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ہمارے ہاں تو جب کوئی رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں تو لڑکی والے عموماً دیکھتے ہیں لڑکا کرتا کیا ہے، نوکری کیا ہے، تنخواہ کتنی ہے، شکل کیسی ہے، تعلیم کتنی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے دیکھا تو سب سے بہترین انسان میں نے محمد مصطفیٰ کو پایا۔ اب اپنے اس مال تجارت کے لیے بھیجا، پھر غلام سے باقاعدہ بعد میں انٹرویو لیا، چونکہ اس کو جاتے ہوئے کہہ کے بھیجا تھا کہ تم نے اس پورے سفر میں اس یتیم عبداللہ پہ نظر رکھنی ہے، اور ساری اس کی جو بھی اس کے وہاں پہ معاملات ہوں سب کی آ کے مجھے خبر دینی۔
وہ جب ساری خبر لے چکی اور یقین ہو چکا کہ جو کچھ سنا تھا وہی سچ اور صحیح ہے، تو پھر جناب ابو طالب کی طرف پیغام بھجواتی ہیں۔ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ لڑکے والے لڑکی کے یہاں پیغام بھجواتے ہیں، عرب میں، ایران میں، سب جگہ یہی ہے، لڑکے والے خواستگاری کے لیے لڑکی کے یہاں جاتے ہیں۔ لیکن یہ جناب خدیجہ کی عقل اور فراست تھی کہ انہوں نے خود پیغام بھجوایا، اور انہی صفات اور کمالات کی وجہ سے پیغام بھجوایا۔ تو اس لیے کہا اکملہم عقلاً واتمہن رأیاً، اور جب وہ کسی بھی معاملے میں نظر دیتی تھیں تو ان کی نظر بالکل اس واقعات کے مطابق درست ہوتی تھی۔ حضور کے بارے میں ملتا ہے کان یشاورھا، حضور اپنے معاملات میں بھی بعض اوقات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے آ کے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ان نبی کو، اللہ کے نبی کو جناب خدیجہ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشورہ لے کے بتایا کرتے تھے کہ خدیجہ کوئی عام زوجہ نہیں ہے، خدیجہ کوئی عام بیوی نہیں ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے جب اسلام کے آنے سے اور بعثت سے پہلے بھی تو حضور اور یہ شادی ہو چکی تھی چونکہ، تو کفار مکہ پر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو پیغمبر جب گھر تشریف لاتے تو اس مصیبت کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی ایسا تمہارے اوپر شفقت اور محبت کرنے والا نبی ہے کہ تمہیں مشکل میں دیکھ کر تم سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی عزیز علیہ ما عنتم، تم لوگوں کو مشکل میں دیکھ کر، اور یہ روایات میں موجود ہے اگر کوئی مومن پریشان ہوتا ہے تو اس مومن کے پریشان ہونے سے زیادہ اہل بیت اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو جب مکے والوں کے اوپر تنگی آتی تھی حضور پریشان ہو جاتے تھے، پریشان چہرے کے ساتھ جب گھر تشریف لاتے تو مزاج شناس اور صورت شناس زوجہ فوراً سمجھ جاتی، فرماتی ہے میرے سرتاج کس چیز نے آپ کو پریشان کیا؟ کہا مکے والوں کے لیے جو کھانے پینے کے سامان کا قافلہ آ رہا تھا راستے میں لوٹ لیا گیا، اب اگلا قافلہ مثلا 6 مہینے 3 مہینے بعد آئے گا، تو کھانے پینے کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ اسی وقت بی بی کہتی ہیں اپنے غلام کو بلاتی، جاؤ فلاں گودام سے جو اناج ہے اس کا دروازہ کھول دو۔ مدینہ میں بارش نہیں ہوئی، فصلیں صحیح نہیں ہوئی، کھانے پینے کی کمی ہو گئی، دوبارہ مکہ میں، یعنی چونکہ سبزی وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں مدینہ سے آیا کرتی تھیں۔ جب یہ خبر، یعنی یہ معاملات ہوتے باہر، حضور گھر تشریف لاتے، بی بی کی خدمت میں جب یہ ذکر ہوتا، بی بی غلام کو کہتی فلاں گودام سے جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ سب مکے والوں میں بانٹ دو۔ بیتی بیتوں کا، میرا گھر تیرا گھر ہے۔ اور حضور پھر کیوں نہ ایسی بی بی کے لیے عام الحزن قرار دیں۔ جب مکہ فتح ہوا، یہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، جب مکہ فتح ہوا اور حضور مکہ میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں زیارت طواف جو کچھ کرنا تھا کرنے کے بعد، تاریخ بتاتی ہے آئے اس مقام پہ، یعنی قبرستان جنت المعلا کہ اس مقام پہ آئے جہاں ایک درخت تھا اور اس درخت کے پاس جناب خدیجہ کی قبر تھی۔ حضور نے اپنی رہائش کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ پوچھا گیا آپ کا اپنا گھر بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں، آپ ادھر تھوڑا، چونکہ وہ شہر سے باہر تھا اس وقت، کہ یہاں کیوں ٹھہرے؟ کہاں یہاں میری زوجہ خدیجہ کی قبر ہے اور یہاں مجھے سکون ملتا ہے۔ جو مرنے کے بعد بھی شوہر کو سکون دے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ انت زوج اللہم صلی اللہ انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، حضور نے میرے علم میں نہیں ہے کسی اور اپنی زوجہ کے بارے میں یہ جملہ کہا ہو، جو مجھے پتہ ہے وہ صرف جناب خدیجہ کے بارے میں کہا کہ انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میری زوجہ ہے اور تو آخرت میں بھی میری زوجہ ہو۔ جب شاب ابی طالب کا وہ محاصرہ ہوا، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا بنی ہاشم کے ساتھ، یعنی ان بنی ہاشم کے ساتھ جو حضور کا ساتھ دیتے تھے، سب بنی ہاشم کے ساتھ جو حضور کا ساتھ دیتے تھے، تو اس معاہدے کی جو شکیں تھیں، ان شکوں میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو بنی ہاشم کی بچیاں دوسرے خاندانوں میں بیاہ کے گئی ہیں ان کے اوپر یہ بائیکاٹ لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو دوسرے خاندانوں سے بیاہ کے بنی ہاشم میں آئی ہیں ان بیویوں کے اوپر بھی یہ بائیکاٹ لاگو نہیں ہوتا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا حضرت ہاشم کے جو دادا تھے ان کی اولاد میں سے تھیں، یعنی خود حضرت ہاشم کی اولاد میں سے نہیں تھیں، حضرت ہاشم کے چچا کی اولاد میں سے تھیں۔
تو بنی ہاشم میں سے شمار نہیں ہوتی تھی، اور ان کو باقاعدہ ابو لہب اور ابو جہل کی طرف سے جناب خدیجہ کی خدمت میں یہ پیغام آیا کہ یہ جو ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، یہ بائیکاٹ کا حکم آپ پہ لاگو نہیں ہوتا، آپ اپنے گھر میں رہ سکتی ہیں، آپ کو آپ کی ضروریات سب آپ کے گھر میں ملیں گی، باقیوں کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا جہاں میرے شوہر ہوں گے وہیں پہ خدیجہ ہوگی، شوہر گھر میں ہوں گے تو خدیجہ بھی گھر میں ہوگی، شوہر جنگل میں ہوں گے تو خدیجہ بھی جنگل میں ہوں گی۔ ناز و نعم کی پلی بی بی، 3 سال کا وہ محاصرہ، شاب ابی طالب میں کھانے پینے کی کمی، چونکہ بائیکاٹ تھا، بڑی مشکل سے تھوڑا بہت کھانا پینا آتا، بہت تھوڑا حصہ ملتا، یہاں تک کہ درختوں کی چھال اور بعض جڑی بوٹیوں کو کھا کے گزارا کیا جاتا تھا۔ وہ دور بی بی نے حضور کے ساتھ گزارا، 3 سال، 3 دن بیابان اور جنگل میں گزارنا مشکل ہوتی ہیں، 3 سال بی بی نے حضور کے ساتھ، حالانکہ بی بی کے لیے پابندی نہیں تھی، لیکن بی بی کی وہ وفاداری، بی بی کی وہ معرفت، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حضور کے ساتھ رہیں۔ اور ایسے نہیں ہے، تاریخ میں کئی بار ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ خدیجہ کو بھی اللہ کا سلام پہنچائے، جس کے پاس زمین پر عرش سے سلام آتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ جس کو سلام بھیجتا تھا وہ کوئی معمولی بی بی نہیں ہے، وہ کوئی معمولی زوجہ نہیں ہے، وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، اس میں کچھ ایسا تھا، عقل کے اعتبار سے کامل تھی، عمل کے اعتبار سے کامل تھی، وفاداری کے اعتبار سے کامل تھی، اور ایسی سکون آور تھی کہ اس دنیا کے جانے کے بعد بھی اس کی قبر رسول کو سکون دیتی تھی۔ تو ایسی زوجہ کے لیے خدا عرش سے سلام بھیجتا تھا۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ امت مسلمہ سے سوال ہے۔ حضور کی ازواج میں یہ بات مشہور تھی، نئی آنے والی بیویوں کو پرانی بیویاں بتاتی تھیں کہ جب بھی حضور کسی بھی وجہ سے اگر ان کا مزاج ٹھیک نہ ہو، غصے میں ہو یا مثلا افسردہ ہو، تو جناب خدیجہ کا نام لیا کرو، حضور خوش ہو جاتے ہیں، جس کا نام سن کے حضور خوش ہو جاتے تھے۔ اکثر جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات بعض ازواج، وہ جو ایک حسد ہوتا ہے بیویوں والا، اس حسد کے تحت تاریخ میں موجود ہے، وہ کہتی تھی آپ اس بوڑھی کو مثلا یا اس کو نعوذ باللہ ان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ خدیجہ آئینہ مثل خدیجہ، خدیجہ جیسی کا۔ میں تو عرض کرتا ہوتا ہوں، حضور نے یہ 12-13 شادیاں جو کہتے ہیں، اصل میں تو یہ خود ایک باب ہے یہ حکمت کا، کہ جس میں اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، واجب تھا حضور کے اوپر۔ کچھ چیزیں تھیں جو حضور کے ساتھ مخصوص تھیں، مختص تھیں، مثلا نماز تہجد حضور کے اوپر واجب تھی، اسی میں سے ایک یہ بھی حضور پر واجب تھا کہ جو بھی خاتون آ کے کہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اللہ کی طرف سے حضور پہ واجب تھا کہ اس کے ساتھ شادی کریں۔ اور 1-2 کے علاوہ، ظاہراً کنواریوں کے علاوہ باقی سب بیوہ اور 1-2 طلاق یافتہ اور بے سہارا خواتین تھیں، جنہوں نے آ کے حضور سے کہا کہ ہم خدمت بھی کریں گے، آپ سے شادی کرنا چاہتے، حضور شادی کر لیتے۔ تو میں کہتا ہوتا ہوں، ممکن ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، تو آپ کو حق ہے کہ اللہ نے کھلی چھوٹ دی تھی کہ جو بھی آئے اس کے ساتھ شادی کر لو، کوئی 4 شادیوں کی قید نہیں ہے، جس کے ساتھ مرضی ہے شادی کر لو، تمہیں خدیجہ نہیں ملے گی۔ دوسرے لفظوں میں حضور شادیاں کر کے مثلا ایک بار پھر خدیجہ کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن حضور کو خدیجہ نہ مل سکی۔ شادی کے بعد، شادی کا مطلب یہی تھا کہ حضور کو خدیجہ نہیں ملی۔ اس بی بی کا آج ذکر ہے کہ جو بی بی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فوجدک عائلا فاغنا، خدا نے تجھے مالی حوالے سے کمزور پایا اور تجھے پھر بے نیاز کر دیا۔ اغنا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، یعنی میں نے تجھے بے نیاز کیا۔ خدا نے کوئی آسمان سے کوئی سونا چاندی تو نازل نہیں کیا تھا نا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مال و دولت سے حضور کو بے نیاز کیا تھا۔ تو جناب خدیجہ کے مال کو خدا اپنا مال کہہ رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جناب خدیجہ کی معرفت کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوتی ہے، اور اس دعوت ذوالعشیرہ میں جب حضور اعلان کرتے ہیں کہ میرے بعد میرا اخی، میرا وصی، میرا اخی، میرا وزیر، میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہوگا،
اور جو بھی اس کا ساتھ دے گا وہ میرا ساتھ دے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ میری مخالفت کرے گا، اور تم پر سب پر فرض ہے کہ اس کی بیعت کرو۔ تو کئی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے وہیں پہ حضرت ابو طالب کا مذاق اڑایا کہ جاؤ اب اپنے اس چھوٹے سے بچے 10 سالہ بچے کی بیعت کرو مثلا، کہیں ایسے تھے، اور کہیں اس کے برعکس، یعنی حضور بھی جانتے تھے کہ گوہر شناس کون ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان مردوں سے مخاطب ہونے کے بعد یا ان کی محفل برخاست ہونے کے بعد حضور نے جناب خدیجہ کو مخاطب ہو کر کہا، ثم قال یا خدیجہ ھذا علی مولاک و مولا المؤمنین و امامہم بعدی، کہ اے خدیجہ یہ علی تیرا بھی مولا ہے اور تمام مومنین کا مولا ہے، اور تیرا بھی امام ہے اور تمام مومنین کا امام ہے میرے بعد۔ قالت، تو جواب میں جناب خدیجہ نے کیا کہا؟ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام جب 6 سال کے تھے تو حضرت ابو طالب کے مالی حالات اچھے نہیں تھے یا مصلحت خداوندی تھی، جو بھی، بہرحال حضور نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے گود لے لیا تھا، اپنے گھر لے آئے تھے، اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی علیہ السلام، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی پرورش کی 6 سال کی عمر سے۔ تو اپنے گھر کا پلا ہوا بچہ تھا، 10 سال 4 سال اسے بی بی کے گھر میں تھا اور پرورش کر رہی تھی بی بی۔ تو جب بی بی کو یہ کہا کہ یہ تمہارے امام ہیں اور تمہارے مولا ہیں، تو قالت صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، قد بایعتہ علی ما قلت، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں اسی طرح علی کی بیعت کرتی ہوں کہ علی میرے امام ہیں، علی میرے مولا ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ اشہد اللہ و اشہدک، میں آپ کو بھی، اللہ کو بھی گواہ بناتی ہوں اور آپ کو بھی گواہ بناتی ہوں کہ بذالک، کہ علی میرے مولا ہیں اور علی میرے امام ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور بے شک اللہ سے بہتر کوئی گواہ شاہد نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ علی سے اتنی محبت تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوئی آ کے بعض اوقات ان سے پوچھتے تھے کہ خواتین یا مثلا ہوتا ہے نا کوئی، تو وہ آ کے جب پوچھتے تھے ان کے نوکروں سے یا خادموں سے کہ یہ بچہ کون ہے، تو وہ کہتے تھے، ان کے نوکر وغیرہ کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ، صلوات پڑھیں صاحب مل کا، ایک بار پھر سن، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہوا اخو محمد، یہ جو بچہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے یہ بچہ۔ آگے وَقُرَّةُ عَيْنِ خدیجہ، اور خدیجہ کی آنکھوں کا نور ہے یہ علی، خدیجہ کی آنکھوں کا نور ہے یہ علی، وَمَن يُنزِلُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ، اور یہ پیغمبر کو اور خدیجہ کو سکون دینے کے لیے اس گھر میں آیا ہے، یعنی محمد اور خدیجہ کے لیے باعث سکون ہے۔ جناب خدیجہ محمد عربی کی محبت میں ان کے بھائی اور ان کے وسیع سے اس طرح سے محبت کرتی تھیں کہ ان کے نوکر بھی جب تعارف کرواتے تھے کہتے تھے یہ خدیجہ کی آنکھوں کا نور ہے۔ اس خدیجہ کی آج فرش عزا ہے، اور یہ ساری چیزیں عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مثلا بی بی، بہرحال وہ ایک اپنے اس حساب سے ایک قہرمان ہیں، ایک ہیرو ہیں، ایک بہت بڑی مقدس اور پاکیزہ شخصیت ہیں، لیکن صرف ایک پاکیزہ شخصیت کی پاکیزگی کو بیان کر کے، اس کے فضائل کمالات کو بیان کر کے، نعرے اور صلوات پڑھوا کے لگوا کے اور اس کے بعد پھر ختم کر دیں، یہ میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ سیرت خدیجہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی عام عورتوں کی طرح ایک عورت تھی، عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھی، لیکن ان میں کیا ایسی خصوصیت تھی جو اتنے قرب کا حقدار قرار پائیں؟ ان میں کیا ایسی صفات تھیں؟ سلمان محمدی، جو سلمان فارسی تھا، عرب کا نہیں رہنے والا تھا، فارس اور عجم کا رہنے والا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ بڑے بڑے عرب، بڑے بڑے دوست احباب اور بچپن سے حضور کے ساتھ رہنے جاننے والے وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو ایران اور فارس سے آنے والا سلمان حاصل کر گیا۔ کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان کو فارسی نہ کہا کرو بلکہ سلمان کو محمدی کہا کرو۔ تو یاد رکھیں، خاندان رسالت کے پاس جو ملاک اور معیار ہے وہ معرفت اور کردار ہے۔
کہ جس کا کردار اور معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے اسے اتنا زیادہ قرب عطا ہوتا ہے۔ ہشام ابن حکم ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان ہوا، شیعہ ہوا، نوجوان تھا، جب بھی چھٹے امام کی محفل میں آتا، 25-26 سال کا جوان تھا، جب بھی چھٹے امام کی محفل میں آتا، تاریخ بتاتی ہے وقت کے امام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے، آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتے، اس کو لا کے اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ بعض سادات اور بزرگ جو تھے مثلا اس محفل میں، بعض کے چہروں کے اوپر ناگواری کے آثار آئے کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں کرتے اور اس کے ساتھ کیوں اتنا کرتے ہیں۔ تو سب پھر امام نے فرمایا کہ یہ چونکہ ہشام بہت زیادہ حاضر جواب اور ذہین تھا، اور علم کلام میں، توحید میں، نبوت میں، امامت، اس عقائد میں امام کا شاگرد تھا، امام نے اسے فن مناظرہ سکھایا تھا، وہ جا کے مناظرے کرتا تھا اور حقانیت اہل بیت کو اس بات کیا کرتا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ ہمارے مذہب اور دین کا دفاع کرتا ہے، یہ مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتا ہے، یہ ہمارے مخالفوں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے، اس کی جو عزت اور احترام میں کرتا ہوں اس کی اس کمال کی وجہ سے کرتا ہوں۔ تو وہاں رشتہ داری اور بزرگی اور ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہاں کمال کو دیکھتے ہیں، ہنر کو دیکھتے ہیں۔ ہنر کیا ہے؟ حضور کی اتنی ازواج تھی لیکن کسی بیوی کے لیے آسمان سے سلام نہیں آتے تھے، کسی بیوی کو یاد کر کے حضور یہ نہیں کہتے تھے خدیجہ وما این مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ اور خدیجہ جیسی، اور بیوی کو نہیں کہ چونکہ باقی بیویوں میں بہت اچھی تھیں لیکن جو چیز خدیجہ میں تھی وہ باقی بیویوں میں، جو چیز علی ابن ابی طالب میں تھی وہ باقی ہم نشینوں میں نہیں تھی۔ تو یہ صرف ایک ہیرو کے طور پہ پیش کر دینا اور ایک قہرمان کے طور پہ پیش کر دینا یہ مقصد نہیں ہوا کرتا، ان صفات کو اپنانا ہے، اس ایثار اور وفاداری اور قربانی کے جذبے کو اپنانا ہے۔ آج اگر ہم بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلتے ہوئے دین کے لیے، انسانیت کے لیے، جب تک بعثت نہیں ہوئی تھی کفار مکہ کافر تھے لیکن ان کافروں کو بھی اناج فراہم کرتی تھیں، انسانیت کا تقاضا تھا۔ تو جب تک ہم بی بی کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے، اپنے بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ہم اس سیرت کو نہیں اپنائیں گے، ہم حقیقی معنوں میں خدیجہ کے ماننے والے نہیں کہلوا سکتے۔ ہم تبھی ان کے ماننے والے کہلوا سکتے ہیں جب اس سیرت کو، اس کردار کو، ہم ان ویلیوز کو ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، البتہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنی ہماری حیثیت ہے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعاً ان کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر سیرت اور کردار اور گفتار ہمارا سب غیروں والا ہو اور زبان پہ تذکرے اہل بیت علیہ السلام کے ہوں تو پھر یہ تذکرے وہ فائدہ ہمیں نہیں پہنچا سکتے جو سیرت اور کردار کے ساتھ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ بی بی کے حوالے سے کافی ساری میں چیزیں آپ کی خدمت میں لے کے آیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے روزہ بھی تھا، وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو پھر کسی اور موقع پہ۔ لیکن جو میں نے شروع میں عرض کیا آخر میں بھی عرض کروں گا کہ واقعاً اس حوالے سے بی بی بہت بڑی مظلومہ ہے، ایک متفق علیہ شخصیت ہے، عالم اسلام ان کو مانتا ہے، قرآن ان کو ام المومنین کا لقب عطا کرتا ہے، اور حقیقی معنوں میں ام المومنین، جیسے میں نے عرض کیا جب تک یہ حوالہ عقد میں تھیں، جب تک جناب خدیجہ زندہ تھی حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک بیوی ایسی ہے جو 25 سال حضور کے ساتھ رہی، ایک بیوی ایسی ہے جو 6 سال حضور کے ساتھ رہی، وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن کہاں 25 سال، اور پھر 25 سال میں سے بھی کیسے سال مدینے میں جتنی بھی آئیں، اس وقت مدینہ ایک ریاست تھی اور حضور اس ریاست کے بادشاہ تھے، تو بادشاہ زادیاں تھیں، بادشاہ کی بیوی بن کے آئی تھیں، لیکن جناب خدیجہ جب محمد عربی کی بیوی بن کے آئیں تو ایک یتیم کی زوجہ بن کے آئی تھی، ایک یتیم کی زوجہ بن کے آئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو تکالیف دیکھیں، شاہ ابی طالب کی جو زحمتیں دیکھیں کہ گئی تھیں اپنے قدموں پہ چل کے، تاریخ بتاتی ہے گئی تھی اپنے قدموں پہ چل کے، اور جب وہ معاہدہ ختم ہوا، جب وہ معاشرہ ٹوٹا تو خدیجہ اپنے قدموں پہ چلنے کی سکت نہیں تھی خدیجہ کے پاس۔ تاریخ بتاتی ہے جناب خدیجہ کو اٹھا کے لایا گیا، اور بیمار تھیں، وہ جڑی بوٹیوں میں کوئی ایسا وہ زہریلا مادہ تھا کہ وہ زہریلا مادہ اثر کر گیا، اور پھر اس کمزوری نحیفی نے گرمی اور سردی، صحرائی علاقہ آپ کو پتہ ہے، صحرا کی رات گرمیوں میں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، چبرست سردیوں کی رات کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوگی، تو گرمی سردی وہ ساری تکالیف، بہرحال وہ ناز و نعم میں پلا ہوا جسم برداشت نہ کر سکا،
بیمار ہوئیں، اس زہر کا بھی اثر تھا جو جڑی بوٹیوں کا تھا، اٹھا کے لایا گیا اور وہ بستر پہ آئیں اپنے گھر میں اور پھر بستر سے اٹھ نہ سکیں، یہاں تک کہ 10 رمضان المبارک کی رات آ گئی۔ یہی وہ رات تھی جس رات ہم فرش عزا بچھا کے بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے دلوں کو لے چلیں بعثت کے 10ویں سال مکہ مکرمہ میں بیت خدیجہ میں، وہاں کا اندر کا منظر کیا ہوگا؟ جناب فاطمہ الزہرا اپنی ماں کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہیں، جو رات گزر رہی ہے خدیجہ کے چہرے پر موت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ وہ فاطمہ جس نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ باپ نے کہا ام ابی ہا، فاطمہ ماں کی طرح میرا خیال رکھتی ہے، جو باپ سے اتنی محبت کرتی تھی وہ ماں سے کتنی محبت کرتی ہوگی۔ اور پھر وہ ماں جس نے ساری زندگی، فاطمہ نے اگر بابا کی خدمت کی، بابا کا خیال رکھا، تو یہ کہاں سے سیکھا؟ اپنی ماں خدیجہ سے سیکھا۔ اپنی ماں خدیجہ کی تربیت تھی کہ فاطمہ اس طرح سے اپنے بابا کا خیال رکھتی تھی۔ تو وہ فاطمہ جس نے ساری زندگی دیکھا کہ میری ماں نے میرے بابا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ فاطمہ، اس ماں کی کتنی قدر و منزلت ہوگی۔ جو موت کے آثار اپنی ماں پہ دیکھتے ہیں۔ فاطمہ بہت چھوٹا سن تھا، 5-6 سال کی عمر تھی۔ فاطمہ کے چہرے پر بھی افسردگی جاری ہے، طاری ہے، اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب دیکھا جناب خدیجہ نے رسول اسلام کو بلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی موت نظر آ رہی ہے، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیا میں نے حق زوجیت ادا کیا؟ کہتے ہیں پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے خدیجہ، آپ نے ایسا حق زوجیت ادا کیا کہ کائنات کی کوئی زوجہ ایسا حق زوجیت ادا نہیں کر سکتی۔ آپ نے صرف اپنے زوج ہی کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اپنے زوج کی امت کا بھی حق ادا کر دیا۔ آپ کے زوج کی امت کا ایک ایک فرد آپ کا ممنون احسان ہے۔ آپ نے اپنا سب کچھ اسلام اور میری امت کے لیے قربان کر دیا۔ ظاہراً وصیت کی، اپنی بیٹی سے کہا کہ حضور کو کہنا کہ وہ اپنا ایک کرتا میرے کفن کا حصہ بنائے۔ بہرحال بی بی اس دنیا سے چلی گئیں۔ جنازہ اٹھا، جنت المعلا میں بڑے احترام کے ساتھ جناب خدیجہ کی میت کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ تصور کریں کل کا دن جب حضور اپنی زوجہ کو دفنا کے جب گھر واپس آئے ہوں گے اور اپنی 5 سالہ بیٹی فاطمہ کے چہرے پہ نظر پڑی ہوگی، یقیناً بیٹی نے تڑپ کے پوچھا ہوگا بابا جان میری اماں خدیجہ کہاں ہے؟ عجب نہیں حضور نے جناب فاطمہ کو اپنی گود میں لیا ہوگا، سر پہ دست شفقت پھیرا ہوگا اور کہا ہوگا اے بیٹی اگر تیری ماں نہ رہی تو کیا ہوا، تیرا باپ محمد موجود ہے۔ میں کہوں گا اے فاطمہ زہرا، اے میری آقا زادی، آپ کتنی خوش نصیب ہے، اگر جناب خدیجہ جیسی ماں کا داغ مفارقت ملا لیکن رحمت للعالمین نبی جیسے باپ موجود ہیں، ان کا سایہ موجود ہے۔ لیکن آئیے آپ کی پوتی 4 سالہ سکینہ کربلا کے میدان میں جب باپ کے سائے سے محروم ہوتی ہے، کتنا برعکس منظر ہے۔ جب جناب فاطمہ ماں کے سائے سے محروم ہوئیں تو رحمت للعالمین نبی دلاسا دینے کے لیے موجود تھے، لیکن اسی فاطمہ کی پوتی جناب سکینہ جب بابا کے سائے سے محروم ہوتی ہے تو دست شفقت پھیرنا تو دور کی بات، میں کس طرح سے عرض کروں کہ اس معصومہ کے رخساروں پر ایسا دست شفقت پھیرا گیا کہ نیل کے نشان پڑ گئے۔ جو تعزیت و تسلیت دینے آئے تھے انہوں نے ایسی تعزیت و تسلیت دی کہ کان زخمی ہو گئے۔ عزیزو میں کہوں گا اے بی بی خدیجہ، آپ بڑی خوش نصیب ہیں، آپ نے بڑی سخت زندگی گزاری، آپ نے بڑی مشکل زندگی گزاری، لیکن آپ جب اس دنیا سے گئیں تو بڑی احترام کے ساتھ اس دنیا سے آپ کو لے جایا گیا۔ لیکن آئیے
کچھ ہی عرصے کے بعد جب آپ کی اکلوتی بیٹی کا وقت آخر آیا، وہ زخمی بدن اور ایسی حالت ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، بابا کو یاد کر کے رونے پر بھی پابندی ہے۔ جب اس دنیا سے جا رہی تھیں تو اپنے شوہر نامدار کو بلا کر اپنی ماں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوچھا، یا علی کیا میں نے حق زوجیت ادا کر دیا؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے جیسا حق زوجیت ادا کیا ایسا کون ادا کر سکتا ہے؟ اور اے جناب خدیجہ، آپ کا جنازہ دن کی روشنی میں اٹھا، لیکن آپ کی مظلومہ بیٹی جو خود وصیت کر کے گئی تھی، یا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، میں کہوں گا اے میری آقا زادی، اے رسول کی زوجہ محترمہ، آپ نے جتنا بھی زندگی میں سخت دن گزارے، جتنا بھی سخت مراحل آپ نے طے کیے، لیکن آپ کے دل پر غموں کا وہ پہاڑ اور بوجھ نہ تھا کہ آپ اپنے زوج کو یہ وصیت کرتی کہ یا رسول اللہ، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، میرے جنازے کی اطلاع کسی کو نہ دینا۔ نہ جانے آپ کی بیٹی نے کیسی زندگی گزاری کہ اس کو وصیت کرنا پڑی، یا علی مجھے رات میں دفن کرنا، میرے جنازے کی خبر کسی کو نہ دینا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔